دوستوں پچھلے 2-3 دنوں سے اس بات کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا جنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پلوامہ میں واقعہ ہوا جس میں دہشت گردوں نے وہاں کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، لیکن اس کے فوری بعد میں انڈیا کا جو رسپانس آیا وہ یہ آیا کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، اور یہ انہوں نے وہی کام کیا جو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں جب ایک واقعہ ہوا تھا تو فوری رد عمل کے طور پر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیے تھے۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر ایک بیان دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ یا پھر ویڈیو یا آڈیو کوئی ثبوت ہے تو ہمارے سامنے شیئر کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں اپنے ایجنسیز کے لوگ آپ کے پاس بھیجتا ہوں جو آپ کی معاونت کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے تاکہ آپ کو مدد مل سکے ان کلپرٹس کو ڈھونڈنے کے لیے جو آپ کے دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے ہیں۔ لیکن آج نہ ہی کسی حکومت کے لیڈر، نہ ہی وزیر اعظم اور نہ ہی کسی اسٹیبلشمنٹ کو اتنی توفیق ہوئی کہ کھل کر بات کر سکتے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے کہ وہ کس بیسس پہ پاکستان پر یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اس سارے واقعے، اس سارے ٹیرر اٹیک میں پاکستان انوالو ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے اوپر ہم لوگ کافی دن سے زور ڈال رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ ہی کوئی حکومت ہے جو آگے آ کر کوئی پاکستان کا نیریٹو دنیا کو بتا سکے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تھا، نہ ہی کوئی پاکستانی لیڈر، نہ ہی وزیر، نہ ہی حکومت نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ پوری دنیا میں پاکستان نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہو کہ اس واقعے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ کو اس وقت یاد ہوگا کہ جتنے بھی وزیر، جتنے بھی صحافی، دانشور جو کہ حکومتی نیریٹو کو لے کر چلتے ہیں، ان سب نے پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی خدا نخواستہ اس واقعے میں بہت ہی خوش تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ایسا واقعہ آگے بڑھے۔ یہ وہ چائلڈش اپروچ تھی، یہ وہ ان کی ایک نائب اپروچ تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ اور آج بھی بالکل اسی طرح پاکستان جبکہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے تو سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کے خلاف کام کر سکیں، لیکن پاکستان نے پچھلے 48 آورز میں کرمنل نیگلیجنس کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی، جس کا نقصان پاکستان کو دنیا میں سفارتی محاذ پر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف کی ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے جس میں وہ بے غیرتوں کی طرح، بے شرموں کی طرح یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستان پچھلے 3 دہائیوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہے کہ امریکہ، یورپ اور مختلف معاملات میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس بے شرم انسان کو ذرا برابر شرم نہیں آئی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، وہ ہے اینٹی عمران خان۔ وہ کسی بھی طرح سے، وہ کسی بھی حال میں عمران خان کو آگے آنے سے روکنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے کاسٹ میں آپ کو ملک میں بڑے سے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور آج بھی اگر آپ ان کے پرو ٹاؤٹس کا یا صحافیوں کا نیریٹو سنیں تو اس میں صرف اور صرف ایک بات کا بیانیہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک تو یہ آنکھیں چرا کر، آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے اور صرف ایک بات پر اور ایک ہی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگتا ہے تو عمران خان سے لگتا ہے۔ آگے ہونے والی سچویشن سے یہ بالکل بے خبر ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیس کریں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے، اور اگر اب بھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اگر اس ملک کے سب سے پاپولر شخصیت جو اس ملک کو لیڈ کر سکتا ہے، اس ملک کو یونائٹڈ کر سکتا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دیا تو یقین جانیے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے دو شخصیت کے درمیان، ایک طرف غیر مقبول حکومت جو کہ فارم 47 سے آئی ہے اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، اور دوسری طرف عمران خان اور پورا پاکستان جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس حالات کو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے کمزور ترین مراحل سے گزر رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے حالات کو بہتر کریں اور معاملات کو جلد سے جلد قانونی طور پر سالو کر کے پاکستان کے ایکسٹرنل معاملات پر فوکس کریں۔ اپنا خیال رکھیں، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔